نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل اعلی رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توری قصہ مختصر۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 95 میں گزشتہ سلسلہ نمبر 94 میں ہم نے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی جو باتیں ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ زبان مبارک کا اعجاز اور کمالات، یہ ہمارا موضوع تھا۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو شیئر کریں، میٹھی میٹھی باتوں میں ان کو بھی مستفید فرمائیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی میٹھی میٹھی باتیں، آپ کی تعریف و توصیف، آپ کا مقام و مرتبہ سنا کر ہم اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اسے دیکھ کر فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے براہ تکبر کہہ دیا میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا، تو اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ یہ سن کر سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ترجمان سے یہ لفظ صادر ہوئے تو دائیں سے نہیں کھا سکے گا، اتنا سرکار نے فرمایا، اور راوی فرماتے ہیں پھر مرتے دم تک اس بے ادب کا دایاں ہاتھ منہ تک جا ہی نہ سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے تکبر کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو تکبر کرنے والے تو اللہ کو پسند نہیں ہیں، تو وہ بھی تکبر کس کے سامنے کیا جا رہا ہے؟ کہ جو نبیوں کا بھی سلطان ہے، جو نبیوں کا بھی امام ہے، اس کے سامنے ان ہستی بالا وقار کے سامنے وہ تکبر کر رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تو
دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکے گا۔ دوستان محترم، پھر مرتے دم تک اس کا ہاتھ دایاں جو تھا وہ منہ تک آتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح بے ادب کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ وہ کیسے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکیم بن ابو العاص حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو وہ اپنا منہ ٹیڑھا کرتا۔ نبی اکرم نور مجسم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر یہ جملہ جاری کر دیا، کن کذالک، تو ایسا ہی ہو جا۔ پھر اس گستاخ کا منہ مرتے دم تک سیدھا نہ ہوا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، اسی طرح امام بہقی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا، اور آپ نے خطبہ دیا، ایک بد نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانگ کر رہا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے مختار نبی نے دیکھ لیا، نقلیں اتار رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا اور زبان حق ترجمان پر جاری ہوا، کذالک فکن، یعنی تو ایسا ہی ہو جا۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا منہ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ایسا ہی ہو جا۔ تو وہ ایسا ہی ہو گیا جیسے وہ اپنے منہ کو کر رہا تھا۔ وہ مخبوط الحواس ہو گیا۔ جب وہ 2 ماہ بعد ہوش میں آیا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہی تھا، یعنی 2 ماہ تک اسے ہوش ہی نہ آیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص وہی لکھا کرتا تھا، وہ مرتد ہو گیا اور اہل کتاب کے ملک میں چلا گیا۔ جاتا ہوا وہ کہہ گیا، ما یدری محمد الا ما کتب لہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا لکھا جاتا ہے۔ جیسے آج کل کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ اپنے باپ کے متعلق بات کرنی ہونا، پتہ کیا کہتے ہیں، بھائی میرا وہ باپ ہے، اس کے متعلق بات کرنا یا سوچنا، اس سے پہلے مجھے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ تو وہ نام نہاد یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ تیرے باپ سے زیادہ عزت و تکریم میرے آقا علیہ السلام کی ہے۔ نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا جبریل بتا جاتے ہیں، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک پر یہ جملہ جاری کر دیا، ان الارض لا تقبل، یعنی اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ تو جب وہ مر گیا اسے اس کے ہم مذہب لوگوں نے زمین میں دفن کر دیا، اور صبح جب جا کر دیکھا تو وہ باہر پڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ کارروائی مدینہ والوں کی ہے کہ وہ آ کر اسے نکال کر باہر پھینک گئے۔ پھر انہوں نے گہرا گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر اسے دفن کیا۔ تیسرے دن دیکھا تو پھر وہ زمین سے باہر پڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے نہایت گہرا گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا، لیکن صبح جا کر دیکھا تو وہ اوپر پڑا ہوا تھا۔ پھر ان کو یقین ہوا کہ کسی انسان کی کارروائی نہیں بلکہ زمین نے اسے قبول ہی نہیں کیا۔ اور پھر جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کو ان کے ملک گئے اور دیکھا کہ وہ مردہ زمین کے اوپر پڑا ہے، ان کو کہا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ان لوگوں نے سارا ماجرا سنایا۔ ہر ایماندار جانتا اور مانتا ہے کہ جس کے متعلق زبان حق ترجمان سے یہ صادر ہو جائے کہ اسے زمین قبول نہیں کرے گی، ایسے کو زمین قبول
کر ہی نہیں سکتی۔ زمین اسے کیسے قبول کرے؟ کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلموا ان الارض للہ ولرسولہ او کما قال، یعنی کان کھول کر سن لو، زمین اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی ہے، پیدا خدا تعالیٰ نے کیا ہے، اور زمین پر حکم اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلتا ہے۔ لہذا اس فرمان ذی شان ان الارض لا تقبل کے بعد زمین میں یہ طاقت ہی نہ رہی کہ وہ اس بے ادب کو قبول کر سکے۔ یا اللہ ہم سب کو بے ادبی سے بچا، ادب والوں میں شمار فرما۔ حضرت عبدالرحمن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ دوستان محترم غور فرمائیے گا، یہ جابر جو میرے آقا کے صحابی ہیں، انہوں نے اندازہ لگایا کہ سرکار کو بھوک لگی ہوئی ہے اور یہ گھر آئے اور آ کے زوجہ محترمہ سے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے قسم کھا کر کہا ہمارے گھر میں سوا ایک بکری کے اور کچھ جو کے دانوں کے کچھ اور نہیں ہے۔ پھر اس نے بکری ذبح کر دی اور دانے پیس کر آٹا بنایا، آٹے کی روٹیاں پکا کر سالن میں بھگو کر سرید بنایا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں میں نے وہ سرید والا برتن اٹھایا اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر حاضر ہوا۔ یہ دیکھ کر مجھے شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حاضر ہو گئے تو فرمایا تھوڑے تھوڑے میرے پاس بھیجتے جاؤ، لہذا جتنے اندر حاضر ہوتے کھا کر چلے جاتے، حتیٰ کہ سب نے کھانا کھایا، اور جب سب کھا چکے تو میں نے دیکھا کہ برتن میں کھانا یعنی وہ سرید اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا۔ نیز حضور علیہ السلام کھانے والوں کو فرماتے رہے کوئی ہڈی نہ توڑی جائے۔ بعد میں فرمایا ساری ہڈیاں اکٹھی کرو۔ جب بکری کی ہڈیاں برتن میں جمع ہو گئیں تو حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈیوں پر ہاتھ مبارک رکھ کر کچھ زبان پاک سے پڑھا تو دیکھا کہ بکری کا کان ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، اور مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر لے اپنی بکری لے جا۔ میں وہ بکری لے کر گھر آیا تو بیوی پوچھتی ہے یہ بکری کہاں سے آئی؟ تو میں نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندہ کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ فرماتی ہیں میں قسم اٹھاتی ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوستان محترم مذکورہ واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ بھی معجزہ ہے اور آپ کے ہاتھ مبارکہ بھی معجزہ ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں تحریر کیا ہے کہ ایک آدمی کو سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے شرط عائد کر دی کہ میں اس وقت اسلام قبول کروں گا جب آپ میری وہ مردہ بیٹی کو زندہ کریں گے۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے اپنی بیٹی کی قبر پر لے چل۔ جب وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کی قبر پر لے گیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلاں کی بیٹی
تو قبر کے اندر سے آواز آئی لبیک و سعدیک۔ یہ سن کر امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اپنے رب تعالیٰ کو، اپنے والدین اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شفا شریف میں قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی بیٹی کو فلاں وادی میں پھینک دیا تھا۔ یہ سن کر شفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اس وادی میں پہنچ گئے اور اس لڑکی کا نام لے کر یوں ندا دی، اے فلاں کی بیٹی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ زبان حق ترجمان سے فرمانا تھا کہ فوراً وہ لڑکی زندہ ہو کر حاضر ہو گئی اور عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرے ماں باپ ایمان لا چکے ہیں، کیا تو چاہتی ہے کہ تجھے تیرے والدین کے سپرد کر دوں؟ یہ سن کر لڑکی نے عرض کیا یا رسول اللہ، چونکہ میں نے اپنے رب کو والدین سے زیادہ مہربان پایا ہے اس لیے مجھے یہیں رہنے دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ نکلنا تھا کہ بیٹی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گئی۔ فرمایا تو واپس آنا چاہتی ہے؟ تو عرض کی میں نے والدین سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پایا ہے، اس لیے میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ جیسے کہ خالق کائنات صلی اللہ جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ نے اپنے حبیب خدا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے مردوں کو زندہ کیا، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے لیے آپ کے والدین کریمین کو دوبارہ زندہ کیا۔ ائمہ حدیث و فقہ تفسیر نے اس مسئلہ کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتابیں تحریر کی ہیں جن کا نام رسائل تسعہ رکھا گیا ہے، ان میں 6 کتابیں صرف جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے جنتی ہونے کا ثابت کیا گیا ہے، ان میں ثابت کیا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین جنتی ہیں۔ ان میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل قاہرہ سے وجوہ سے ثابت کیا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین جنتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام و اعزاز کے لیے آپ کے والدین کریمین کو ان کی وصال کے بعد زندہ فرمایا اور ان دونوں حضرات نے تفصیلاً اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اقرار کیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کریم سے دعا کی، یا اللہ میرے والدین کو زندہ کر، تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، دونوں کو زندہ کیا اور وہ دونوں والدین کریمین اپنے لخت جگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنی آرام گاہ میں آرام فرما ہو گئے۔ دوستان محترم، زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ہم دودھ لینے جائیں اور دودھ والے کو ہم برتن دیں اور کہیں کہ اس میں دودھ ڈال دے، اس کی نظر پڑ جائے کہ برتن خراب ہے، گندا ہے یا میلا ہے یا کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو وہ دودھ نہیں ڈالے گا۔ ہم لاکھ بار اسے کہیں کہ دودھ ڈال دے، وہ یہی کہے گا یار یہ اللہ کا نور ہے اور تیرے برتن میں گندگی ہے، تیرا برتن میلا ہے، تیرا برتن گندا ہے، اس میں دودھ کیسے ڈال دوں، کیسے اللہ کا نور ڈال دوں؟ تو جو
اس دودھ کو اللہ کا نور مان کر گندے برتن میں نہیں رکھ رہا تو اللہ اپنے نور کو مشرکین کے شکم میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ موٹی سی بات ہے، زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں، زیادہ دلائل لینے کی ضرورت نہیں، حدیثیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، ائمہ کرام کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، حق اور سچ کا نطارہ کرنے کے لیے اتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی بات سوچ لیجئے، ہم لینے جائیں دودھ اور دودھ والا دیکھ لے کہ برتن میں گندگی ہے تو وہ اپنا یعنی ہم جو ان سے دودھ لینے کے لیے گئے ہیں جس پر وہ کاروبار کرتا ہے، بے شک اس نے ہم سے پیسے بھی لینے ہیں، پھر بھی وہ دودھ اس برتن میں نہیں ڈالتا، کیوں؟ اس لیے وہ کہتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا نور ہے اور یہ تیرا برتن گندا ہے، اس گندے برتن میں میں اللہ کا نور کیسے ڈال دوں؟ یہ رزق ہے، یہ دودھ رزق ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، میں اس کو گندے برتن میں کیسے رکھ دوں؟ تو یہ تو عام انسان کی ایک سوچ ہے کہ دودھ خدا کا نور ہے اور گندے برتن میں ڈالا نہیں جاتا، تو جو اللہ کا اپنا نور ہو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو اللہ کا نور ہو وہ کیسے مشرکین میں رکھ سکتا ہے؟ انما المشرکون نجس، قرآن کا فیصلہ ہے، مشرکین پلید ہوتے ہیں، تو پھر مشرکین کے شکم اطہر میں یہ نور کیسے اللہ کا رہ سکتا ہے؟ صرف تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے۔ جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق الٹی سیدھی باتیں بکواس کرتے ہیں، میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ بکواس کرتے ہیں، وہ بھونکتے ہیں کتے کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق تو بس میں اتنا کہوں گا کہ جس دودھ کو دنیا دار گندے برتن میں رکھنا پسند نہیں کرتا تو اللہ کیسے چاہے گا کہ میں اپنے نور کو کسی مشرک، کسی پلید کے شکم میں رکھوں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس حدیث پاک کے متعلق بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ حدیث نے، فقہاء کرام نے، علماء راسخین نے اپنے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ حدیث پاک ان پہلی حدیثوں کے لیے ناسخ ہے جو حدیث منکرین بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث پاک بعد کی ہے اور بعد والی حدیثیں پہلی مخالف حدیثوں کے لیے ناسخ ہوا کرتی ہیں۔ اس بات کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ پہلے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق کوئی بات واضح اور ثابت نہ تھی کہ ان کا کیا حال ہے، کیونکہ جب ان دونوں حضرات کا وصال ہوا تھا اس وقت امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کیونکہ جب والد ماجد کا وصال ہوا تو آپ اس وقت تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی شکم مادر میں تھے، اور جب والدہ ماجدہ کا وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ تقریباً 5 یا 6 سال کی تھی، اور نبوت و رسالت کا اعلان عمر شریف کے 40 سال ہونے پر کیا، اور ان کے وصال کے وقت کسی بھی نبی کی نبوت ظاہر نہ تھی، تو کوئی دلیل موجود نہ تھی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا کیا حال ہے، اور اس وقت مختلف روایات منفی اور مثبت چل رہی تھی کہ مثلا یہ وہ زمانہ فرقت تھا کہ اور اہل فطرت کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے شرک اور بت پرستی نہ کی ہو۔ دوستان محترم، یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ کسی اور کو نہیں ہے، جس کا اتنا مقام ہو، اللہ کا حبیب ہو، عرش بری پر قدم لگاتا ہو، جس پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہو، وہ اپنے حبیب علیہ السلام کو مشرکین گھر میں پیدا نہیں کرے گا۔ تو دوستان محترم، یہ ساری باتیں میں نہیں کرنا چاہتا، ہم پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں کرنے بیٹھے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ مومن نہیں نا
ایک بات، اگر وہ مومن نہیں تو کائنات میں آج تک کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں، کوئی بھی سنے، میں اعلان کرتا ہوں، اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہو تو رہے اختلاف۔ ہم اس بات پر مناظرہ کر رہا اپنی جہالت سمجھتے ہیں کہ والدین کریمین مصطفیٰ ہیں، ہوش کے ناخن لو۔ ایک مولوی ملا ٹکے پر بک کر دین بیچنے والا، جس کی خود کی اوقات کچھ نہیں ہوتی، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق انگلیاں اٹھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو، جن کا کھاتے ہیں انہی پر گراتے ہیں، انہی پر بھونکتے ہیں۔ لہذا میں ایسی باتیں عرض نہیں کرنا چاہتا جس میں بدمزگی ہو، مزہ نہیں آتا۔ ہم جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا سلسلہ ہے۔ سرکار کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے ہیں ہم ان کے بارے میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سن لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کی یا اللہ، میں چاہتا ہوں ساری دنیا نے میرے سامنے میرا کلمہ پڑھا ہے، میرے والدین کریمین میرے سامنے میرا بھی کلمہ پڑھے، تو اس لیے ان کو زندہ کیا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان ترجمان سے کلمہ پڑھایا۔ تو اگر وہ مشرک ہوتے، سیدھی بات ہے، اس بات کو سمجھ لینا، اگر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرک ہوتے تو سرکار ان کی قبر پر لینے کیا گئے؟ کیونکہ اللہ نے بھی منع فرمایا کہ مشرک کی قبر پہ نہیں جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مشرک کی قبر پر نہیں جانا، تو سرکار کیوں گئے؟ وہ اس لیے گئے، پتہ ہے وہ پہلے ہی مومن ہیں، لیکن سرکار چاہتے ہیں میرا کلمہ پڑھیں۔ میں نے لوگوں کو دعوت اسلام دی ہے، لوگوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، میرے والدین بھی میرا کلمہ پڑھیں۔ پھر ان کو زندہ کیا گیا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا زندہ ہونا اور ایمان لانا عقلاً ممتنع ہے، نہ ہی شرعاً، کیونکہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے مقتول کا زندہ ہونا اور اپنے قاتل کی خبر دینا مذکور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اللہ تعالیٰ نے متعدد مردے زندہ فرمائے ہیں۔ پس جب یہ ثابت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دوبارہ زندہ ہو کر ایمان قبول کرنے میں کون سی چیز مانے ہے؟ کون سی چیز ٹکنے نہیں دیتی مولویوں کو؟ کون سا ایسا شیطان اندر گھسا ہوا ہے کہ جو جناب والا اس بات پر اٹا ہوا ہے کہ یہ بات ہم نے کہنی ہے، اور کہنی ہے تو ضرور کہنی ہے، تو تیرے پھونکنے سے کیا نبی کے والدین کی عظمت میں کوئی فرق آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب شکم اطہر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نا، تو پہلا مہینہ مکمل ہونے پر آدم علیہ السلام تشریف لائے مجھے مبارکباد دینے کے لیے۔ دوسرا مہینہ آیا تو نوح علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ مجھے یہ بتاؤ، مشرکین اور کافروں کو زیارت کروانے کے لیے نبی آتے ہیں؟ موٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ سید شریف مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین کو اس مسئلہ میں تردد تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جنتی ہیں یا نہیں۔ اس کا جمود ٹوٹتا نہیں تھا۔ اسی تردد میں مطالعہ کرتے کرتے چراغ پر جھک گئے اور بدن جل گیا۔ صبح ہوئی تو ایک فوجی لشکری آیا اور دعوت کی درخواست کی کہ میرے ہاں آپ کی دعوت ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر دعوت کھانے جا رہے تھے کہ ایک سبزی فروش اپنی دکان کے سامنے ترازو اور باٹ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے اٹھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ کر شعر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ
ان دونوں کو اس ذات نے زندہ کیا جو کہ حی قیوم ہے، قدیر ہے اور پیدا فرمانے والا ہے، حتیٰ کہ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ اس بات کو مان لے کیونکہ یہ اس مختار نبی کے اکرام کے لیے ہے۔ جب عالم دین مذکور نے یہ سنا تو خیال کیا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ فوراً اس سبزی فروش نے شعر پڑھ دیا، مولانا یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے، اور جو اس حدیث کو ضعیف کہے وہ خود ضعیف ہے، اس کا اپنا ایمان ضعیف ہے۔ در حقیقت اس کی اپنی کمزوری ایمان کی ہے، اور حقیقت سے